الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد سے ایک صحافی کا سوال ہے کہ میڈیا میں ہر طرح کی خبریں آتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خبر سچی ہو اور اس کا ثبوت بھی ہو تو کیا اس طرح کی خبر کی اشاعت جائز ہے؟ یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ صحافت کے میدان میں جو لوگ آتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں قرآن و سنت کی رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے جائز ہے، کس طرح کی خبریں دینا جائز ہے، کس طرح کی خبریں دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دین کے ساتھ ایک محبت کا ثبوت ہے۔ اسلام نے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں رہنمائی دی ہے۔ خبر کی اشاعت سے متعلق بھی ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس حوالے سے شریعت نے کچھ اصول، آداب اور شرائط مقرر کی ہیں۔ پہلا اصول یہ دیا کہ بلا تحقیق کوئی بھی خبر نہ دی جائے، یعنی بلا تحقیق خبر دینے سے قرآن مقدس میں منع کیا گیا اور فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ لگو، اس چیز کی ٹو میں نہ لگ جاؤ، یعنی جس چیز کا آپ کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے اور جس کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہیں کہ یہ خبر درست ہے، کسی نے کوئی بات بتا دی اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے دوسروں تک نقل کر دے۔ اس حدیث سے صحافت کے لیے پورا ایک ضابطہ یا اخلاق مرتب کیا جا سکتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نقل نہ کیا جائے۔ اور سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خبر جو قابل اعتماد ذریعے سے نہ پہنچی ہو اس کی تحقیق کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کی تحقیق نہ کی جائے تو بلا تحقیق کوئی خبر نشر کر دی جاتی ہے یا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، اس سے دوسرے فرد کو یا تو بہت شدید نقصان ہوتا ہے یا جو اقدام کر لیا جائے تو اس سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا طرز عمل جو ہے اس سے قرآن نے منع کیا ہے، بلکہ بلا تحقیق آگے خبریں اور افواہیں پھیلانا، جس طرح کے میڈیا کے اندر رینکنگ کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو تو منافقین کا طرز عمل قرار دیا گیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب کوئی امن کی خبر ان تک پہنچتی ہے یا خوف کی کوئی بات آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں منافقین کی ان شرارتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ مدینہ منورہ میں اہل ایمان میں خوف و ہراس پھیلاتے رہتے تھے۔ تو یہ شیطانی طرز عمل ہے، منافقین کا طرز عمل ہے، اور یہ خبریں تو ظاہر ہے کہ ایک دو افراد تک پہنچتی تھیں یا چند لوگوں تک، جبکہ آج کل خبر کی اشاعت میں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور جس فرد یا شخص کے بارے میں وہ خبر دی جا رہی ہو اس کی تحقیق کے بغیر اگر وہ شائع کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو نقصان اس فرد کا ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس ثبوت بھی موجود ہے اور وہ خبر سچی ہے تو کیا اس طرح کی خبر کی اشاعت جو ہے وہ جائز ہے؟ یہاں تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے کہ اگر صرف اس شخص کی تذلیل کی جا رہی ہو، اس کی تحقیر کی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دینی فائدہ یا قومی اور اجتماعی مفاد وابستہ نہ ہو اس خبر کے ساتھ، تو ایسی صورت میں خبر اگرچہ سچی ہو تب بھی اس خبر کی اشاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔
کیونکہ اس خبر کا محرک اور اس کا باعث جو ہے وہ دوسرے فرد کی تذلیل ہے. جس طرح کہ آج کل سکینڈل بنائے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے رسوا کرے، نہ اس کی تحقیر کرے. تو جرائم کی اشاعت کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو سننے والے ہیں ان کے دلوں سے اس جرم کی سنگینی کا احساس ہی کم ہو جاتا ہے، بلکہ جرم نہیں رہتا، اور اس طرح معاشرے کے اندر جرائم جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. تو اس لیے جتنا جرائم کی اشاعت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ جرائم بڑھیں گے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. اور جس چیز کی اشاعت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجرم جب کیفر کردار تک پہنچ جائے تو اس کی سزا کی اشاعت ہو، تاکہ دیگر لوگ جو ہیں اس کے جرائم سے باز رہیں. تو یہ پورا ایک ضابطہ اخلاق ہے کہ جو لوگ آج میڈیا پر کام کرتے ہیں، بالخصوص صحافت کے پیشے سے وابستہ جو لوگ ہیں، قرآن و حدیث کے اندر ان کے لیے پورا ایک ضابطہ اخلاق دیا گیا ہے. اگر اس کی پابندی کریں تو نہ تو معاشرے کے اندر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی نوبت آئے اور نہ اس طرح بدامنی اور انتشار معاشرے کے اندر ہو، بلکہ اس سے میڈیا جو ہے وہ معاشرے کے اندر قومی استحکام کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں قرآن و سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.